بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ مختلف سٹیز میں گھومتے بھی ہیں اور آتے جاتے بھی ہیں، اور گاڑیاں بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہیں، آپ پھرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ اتنا سارا آپ کو اللہ پاک کہاں سے دے رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں، مطلب کتنے نکاح کی ہیں آپ نے؟ کہتے ہیں نا نکاح سے بڑھتی ہے اولاد بھی بڑھتی ہے اور مال بھی بڑھتا ہے، تو اس بارے میں بتائیں آپ کے کتنے نکاح ہوئے ہیں؟ جی، یہ ایک ادارہ ہے ہمارا، ہمارے بزرگ ہیں پیر مظہر شاہ صاحب، ان کے ادارے میں 6 سال سے یہاں لاہور کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہیں ہمارا جو مرکزی مسجد ہے اس کی خطابت بھی میرے پاس ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، تو ذمہ داری بہرحال 5-6 سال سے۔ تو یہ گاڑیاں پھر وہی ادارے کی وہ ہوتی ہیں، بہرحال گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، ایک آدھی گاڑی ہوتی ہے، تو باقی شادی تو میری ایک ہی ہے، اور جو ہے دوسری کا وہ کہتے ہیں نا جی، کہتے جائیں اور مجھے مزہ آ رہا ہے، لیکن دعا کریں وہ جرت ہمت ہمیں ہو کہ ہم دوسری کر پائیں۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے اللہ نے محبت کرنے والی بیوی اور بچے اور خاندان اور ساس سسر ایسے دیے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کی شادی لو میرج ہوئی ہے یا ارینج میرج ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی، اس کو آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، ارینج میرج تھی تو پھر لو بھی ہو گیا۔ پھر ہو گیا؟ ہاں جی، پھر ہو تو گیا۔ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آخر میں آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مختصر کریں، تو اس میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آج کل کے نوجوان ہیں، امت مسلمہ ہے، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب امت مسلمہ کو کیا کہیں گے؟ آج کل تو نکاح کے بارے میں آپ دیکھ لیں کس طرح کے پوائنٹ آف ویو بھی لوگوں کے آ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ امت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں آپ نے جس طرح اتنا فیم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ، اور یہ فیم بھی آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کام کیا تو اللہ نے آپ کو مشہور بھی کر لیا اتنا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ 2-4 جو سوالات میں نے اکٹھے ہی پوچھ لیے آپ سے۔ جی، ایک سوال یہ آپ کر رہے ہیں امت مسلمہ کو پیغام کیا ہے، نوجوان سنتے ہیں یہ وہ فلاں، تو 3-4 سوال اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بس اس کا یہی مختصر جواب ہے کہ وہ جو نوجوان پیار کرتے ہیں یا میرے بیانوں کو سنتے ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو ہے وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ سمجھتے ہیں ویسے اللہ مجھے بنائے۔ اور یہ چیزیں اس سے نہیں آتی، قابلیت سے نہیں آتی ہیں، میرے خیال سے قبولیت سے آتی ہیں، ورنہ تو مجھے پچھلے 5-6 سال سے مجھے اپنی ڈگریوں سندوں کا بھی نہیں پتہ ہے وہ کہاں پڑھی ہیں، اور نہ ان چیزوں کا مجھے شوق ہے۔ مجھے تو بلکہ گھر سے اکثر ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ آپ سرکاری ملازمت نہیں کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کر لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے سرکاری ملازمتوں کی، اللہ نے اپنا کرم، بہت فضل کرم مجھ پہ کیا ہوا ہے۔ امت مسلمہ کو یہ پیغام ہے کہ من صاف کریں تو تن صاف ہو ہی جاتا ہے، اپنا اندر اور اپنی نیتوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا، اور اللہ کے لیے ہر کام خالص ہو کے کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنا کرم بھی کرے گا، دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ تھے جی ہمارے ساتھ مفتی فضل الرحمان صاحب، جن کو ہم پہلے مفتی زبیر یوسف مدنی کے نام سے پکارتے تھے، اور آئندہ ان کا جو ہمیں اصل نام بھی پتہ چل گیا مفتی فضل الرحمان صاحب، تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان کا انٹرویو کیسا لگا، اور اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور اگر مزید ان کے بارے میں کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ دوبارہ وقت ملتے ہی ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔